جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب، بہت اہم ملاقات جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی اور امریکی صدر کی ہوئی، میرے خیال میں شاید یقیناً اسرائیل اور ایران جنگ کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی اور امریکی صدر سے ان کی تیسری فیس ٹو فیس ملاقات تھی۔ اچھا، میں بہت پر امید تھا اور بہت ایکسائٹڈ تھا، اور آف کورس بہت سارے لوگ کہ غزہ کو لے کے اچھی خبریں سامنے آئیں گی، کیونکہ حماس اور اسرائیل کے مذاکرات بھی تو ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، تو یہ ہم امید کر رہے تھے کہ ایک اچھی خبر آئی تھی، لیکن وہ نہیں آئی۔ پر کنفیوژن تب آئی جب دونوں کی میں نے گفتگو سنی، تو میں بڑا کنفیوز ہوا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایکچولی کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ آپ نے سنی وہ گفتگو؟ بھائی میرے، سیدھا سادہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے، آسان ترین لفظوں میں بتا دیتا ہوں، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد۔ مطلب معنی یہ کہ بات نہیں ہے جہاں یہ پہلے دن سے شروع ہے۔ اب کور کے لیے بتایا جا رہا ہے جی 60 دنوں کی جنگ بندی اور فلانی اور فلانی، لیکن ایونچول جو ہے اس گفتگو میں بنیادی سوالات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ بندی تو ہو گئی، 60 دنوں کی جنگ بندی ہو گئی، اسرائیل کے مغوی رہا ہو گئے، فلسطینی رہا ہو گئے، تو ایونچولی کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد فائر بندی کے بعد کیا کرنا ہے؟ واٹس نیکسٹ پلان؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب اس میں آپ کی خدمت میں نصرت جاوید عرض نہیں کر رہے ہیں، یہ جناب علی آپ کو خبر ہے جو یروشلم سے فائل کی گئی ہے، اور یہ خبر جو ہے اس نے کوٹ کیا ہے اسرائیل کے وزیر دفاع کو، اور کوٹ کرنے والی ہیں گارجین کی مشہور زمانہ برطانیہ کا بہت انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والا اخبار، قابل اعتبار اخبار۔ اب اس سے پہلے کہ میں ان کے اصل ارادوں کی طرف آؤں، میں تمہیں صرف ایک بات بتا دوں کہ بھائی خدا کے لیے اب ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لیا کرو۔ آغاز ہو چکا ہے 27 یوٹیوبرز کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے شوز بند، یوٹیوب چینل بند ان کے۔ اچھا، یہ نئی روایت ڈال دی نا۔ ان میں سے میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں کہ 70% لوگوں نے بہت دفعہ میرا نام لے کر میرے پہ ذاتی حملے کر کے میرے بارے میں غلط انفارمیشن بھی پھیلائی ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ گندم کے ساتھ وہ، یعنی کہ گیہوں کے ساتھ وہ گھن بھی بھس جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو بجائے کسی ادارے کی، کسی سیٹھ کی ملازمت کے، اگر اپنے طور پر انہوں نے رزق کمانے کا کوئی بندوبست کر لیا ہوا تھا، تو وہ بھی اس سے محروم ہو جائیں گے۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہمارے چند دوست کبھی کبھی یہ سمجھتے ہوئے کہ جی یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے اور آزاد ہے، تو وہ تھوڑا سا کچھ ریڈ لائنز کراس کر جاتے ہیں۔ وہ پاکستان جیسے ملکوں میں ہوتا نہیں، لیکن اس کے اوپر اس طرح کے اقدامات بھی تو سر دیکھو۔ ہاں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایف آئی اے نے، دیکھو عدالت نے کیا کہا ہے کہ جی ایف آئی اے نے شکایت لگائی کہ یہ لوگ، ان کے جو یوٹیوبز ہیں وہ ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ریاستی اور یہ اور وہ، اور یہ شکایت ایک مجسٹریٹ کو لگائی گئی۔ اس میجسٹریٹ نے کہا کہ ایف آئی اے نے جو الزامات لگایا ہے اور اس الزام کے لیے جو ثبوت پیش کیے ہیں، ظاہر ہے ان کے پروگرامز کی کلپس وغیرہ دی ہوں گی، تو وہ تو معقول، یعنی کہ ان لوگوں کو سنا نہیں گیا، حق کی صفائی نہیں دے رہے۔ یہی تو ہے نا پیکا، جو کہ اسی پہ تو ہم اپنی پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح کی فضا جو ہے نہ بنائی جائے، کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے وطن عزیز کے بارے میں، اس تھوڑی سی تلخ باتیں بھی کرنی ہے، تاریخ کا تو آپ وطن میں رہ کر نہیں کر سکتے، آپ جلا وطن ہو کر کر سکتے ہیں، یہ روایت مت ڈالیں۔ 78 سالہ تاریخ میں جس نے جو روایت ڈالی وہ اس کے گلے پڑی۔ اور دوسری بات جو ہے،
تھوڑی سی عمر گزارنے کے بعد اس شعبے میں نے 1975 سے اور کچھ نہیں کیا. مجھے آپ پسند کرتے ہو ناپسند کرتے ہو، اپنے ساتھی دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو یوٹیوب کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارے فنی صحافت کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں. ہمیں انہیں بھی اپنے طور پر کو 3-4 سینئرز کو آگے بڑھ کے یہ کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی ان سے رجوع کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر تم ایک یوٹیوب چینل کر رہے ہو اور تم سے کوئی شکایت ہے تو بہتر یہ ہے کہ تمہیں میرے جیسے لوگ، میری عمر کے جو ساتھی ہیں، وہ نیگوشیٹ کریں تمہارے ساتھ، تمہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ تم موقع کیا ہی نہیں تم- دیا سر. آپ نصرت صاحب اس ملک میں قتل کر دینا قتل تو آپ کے پاس 4 جگہ ہیں جہاں آپ اپیل لے کے جاتے، آپ کو سنے گی عدالت. صحافت اور اظہار رائے اس ملک میں قتل سے بڑا جرم ہے. بھائی میرے یہ کہنے کے باوجود میں یہ کہنے کو مجبور ہوں کہ زیادتی دونوں طرف سے ہو رہی ہے اور مڈل گراؤنڈ نکالنا چاہیے. انڈرسٹینڈ؟ اور خاص طور پر ہمیں اگر ایک راستہ بن رہا ہے پوری دنیا میں کہ کوئی شخص کسی ادارے کی پالیسی کا لحاظ کیے بغیر اپنی دانش میں انڈیپینڈنٹ انداز میں کوئی رائے دے سکتا ہے تو ہمیں اس رجحان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، That's it. ابھی فی الحال یہ کہہ کے اور یہ جو عرض کی ہے اس کو میرے خلاف FIR میں شامل رکھ یہ بات. یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ہاں تو انشاءاللہ یہ رکے گا نہیں. اس میں اس لپیٹے میں سبھی آئیں گے. سبھی آئیں گے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. اچھا اب آ جائیے نیتن یاہو صاحب. نیتن یاہو صاحب نے کرنا کیا ہے، بلکہ اسرائیل نے کیا کرنا ہے. ہم عرض کر رہے تھے کہ جی گارجین کے ہی خاتون ایما گرام ہیریسن نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کا جو وزیر داخلہ ہے، اب یہ غور کریں، ایک طرف تو جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے 60 دنوں کی، ہیلو سر، ایک طرف تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے وزیر دفاع وہاں کا وزیر دفاع اسرائیل کا، اس کا نام ہی اسرائیل کاز ہے، ٹھیک، اس کا نام بھی اسرائیل کاز ہے. جی ہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں ابھی جو فلسطینی موجود ہیں ان کو رفح کا جو علاقہ ہے جو کہ کھنڈر میں بدل دیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہم ایک ہیومینیٹیرین سٹی بنانے انسانوں کی بستی بنائیں گے، یعنی خیبوں کی بستی بنائیں گے، اور وہاں پر ارادہ یہ ہے حضور کہ 6 لاکھ فلسطینیوں کو اس بستی میں منتقل کیا جائے گا، تمام غزہ کے لوگوں کو، ان ادر ورڈز جو رہ گئے ان شارٹ. اور ایک مرتبہ جب وہ سیکیورٹی کلیئرنس ہونے کے بعد اس شہر میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی. آگئی سمجھ؟ شہر سے باہر نہیں آئیں گے. کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی ہاسپٹل، بابا اسی کے اندر ہی ہیومینیٹیرین سٹی جو بنا دیا نا جی کہ ہم نے آپ کے لیے اسکول بھی بنا دیے ہیں، یہ ٹینٹ ہیں، یہ ٹینٹ آپ کا گھر ہوا، یہ اسپتال، یہ اسکول جو بھی ہے. اب اصل کہانی یہاں پہ ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. یہ لوگ کب تک رہیں گے اس ہیومینیٹیرین بستی میں؟ جب تک ان کی دیگر ممالک میں منتقلی کا انتظام. مطلب الٹیمیٹلی یہاں نہیں رہیں گے. غزہ کے باسی غزہ میں نہیں وہی رہیں آ گئی نا جو ٹرمپ نے پہلے دن کہی تھی. وہ جو آپ نے بتایا تھا واٹر فرنٹ کے نام سے. اب اسی ملاقات کے دوران کیمروں کے روبرو مسٹر ٹرمپ نے انتہائی ذمہ داری سے اور انتہائی اعتماد سے اس نے یہ کہا ہے کہ فلسطین کے جو ہمسایہ ممالک ہیں مجھے وہاں سے اس ضمن میں اچھی خبریں آ رہی ہیں اس وہ رکھنے کو کہ وہ ان 6 لاکھ لاکھ فلسطینیوں کو لے لیں گے غزہ کے باسیوں کو. یہ اپنی دانش میں آپ پہلی سنیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کو مصر نے یا اردن نے، حالانکہ اردن نے ہی سب سے پہلے نکالا تھا ان کو مار پیٹ کے، فلسطینیوں کو. جی فلسطینیوں کو.
ٹھیک ہے جی، فلسطین تو پہلے وہاں آباد ہوتے تھے، اور ویسٹ بینک بھی، یہ بھی سارا یہ پہلے اردن کے پاس ہوتا تھا نا، تو اس کے بعد 67 کی جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد خیر وہ ایک الگ قصہ ہے. ضیاء الحق صاحب کا بھی رول ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، سر یہ اب نصرت جاوید کا خوف ہے، خدشہ ہے کہ اسرائیل نہیں بلکہ شام کو جو انہوں نے تسلیم کیا ہے اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں ہٹانے کی بات ہوئی ہے. اور یاد رہے کہ شام میں اسد حکومت کے خلاف انقلاب لانے والے جو ہیں وہ پہلے القاعدہ میں تھے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے پابندیاں ہٹا لوں گا، اور آپ کو شاید تاریخی اعتبار سے اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے، فلسطین کو بلاد شام کا ایک صوبہ بتاریخی اعتبار سے کہا جاتا تھا. یہی حافظ الاسد کا جو ہے خواب تھا نا، یہی اس کا یاسر عرفات سے جھگڑا تھا کہ تم کہاں کی فلسطین کی خود مختاری کی بات یہ کر تو رہے ہو، ہمارا علاقہ ہوتا یہ تو بلاد شام کا حصہ ہے. تو یہ در حقیقت کہہ یہ رہا ہے دراصل کہ یہ 6 لاکھ بندوں کی بے پناہ اکثریت ہم سیریا منتقل کر دیں گے، اور اس کے عوض ہم سیریا کو یہ کہیں گے کہ جی ہم نے تم پر سے اقتصادی پابندیاں ہٹا لیں اور تمہاری ریہیبلیٹیشن اور وغیرہ اور وغیرہ اور وغیرہ. تو یہ طے ہو چکی ہے ساری بات، ایگزیکیوشن اس پہ ہو. سر اس نے یہ بات تو کہی نا کہ اس کے ارد گرد کے ممالک کو، اس پہ کئی دیکھیں نا، اس پہ کئی رکاوٹیں بھی بیچ میں آ رہی ہیں نا سر صاحب. ایک ابراہم ایکارڈ ہے جس پر اسرائیل بھرپور اپنی سفارتکاری کے گر دکھا رہا ہے. ابراہم ایکارڈ، ہاں اب میری بات کا برا نہ ماننا، ہاں اس ابراہم ایکارڈ کے بارے میں عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی کیا بات کرتے ہیں کہ جی اس مسئلے کا حل یہی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن، یعنی اسرائیل بھی ہو اور فلسطین بھی ملک ہو. یہی ہے نا 2 اسٹیٹ، تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. فلسطین دیکھیں نا، اس پہ آج نیتن یاہو نے آگے کہا ہے نا نیتن یاہو نے کیا کہا ہے؟ کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا میرے لیے خطرہ ہوگا. اس کی ساری اس سیکیورٹی نے تو ریاست کی طرف آیا ہی نہیں. ہاں اس نے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایسی اینٹی نہیں بننے دیں گے جو کل کلا ہمارے لیے خطرہ ہو. جیسے انہوں نے 27 اکتوبر کو کیا، 23 اکتوبر کو جو کیا. ہاں؟ ہاں اور وہ جو فلسطینی ہیں جو ہمارے پاس ہیں وہاں سیکورٹی کی ساری وہ ہماری ذمہ داری ہو. یعنی غزہ ہم خالی کروا لیں گے، اور باقی ویسٹ بینک میں جو فلسطینی ہیں وہ ہمارے یعنی کہ محکوم ہوں گے. there is no Palestine state نا as per As far as the meeting Netanyahu between American president and Israeli and prime minister is concerned, and their talk there with media, is their no. talk with media as well. وہ یہی بابا یہ ساری باتیں تو کلپس کو غور سے سنو نا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اٹس مین کہ وہ جو ایکارڈ ہے وہ بےمانی سا ہو گیا. ہاں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں. اس میں بنیادی نقطہ ہی 2 ریاستی حل ہے نا. بابا وہ آپ کو تو وہ یہ کہہ ہی نہیں رہا ہے. مصر نے آلریڈی تسلیم کر رکھا ہے نا. ہاں یو اے نے بھی کر لیا. اور ہمسایہ دیکھو جو ٹرمپ نے جو الفاظ استعمال کیے انہیں تک رکے رہو. اس نے کہا ہے کہ غزہ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، فلسطین کے جو ہمسایہ ممالک، ادھر سے مجھے خیر کی خبریں آئی. فائن، سفارت کاری بھی کسی بلا کا نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اسرائیل بدماش تو نہیں ہے نا سر، ایک ملک ہے. بدماشی چل رہی ہے نا یہ، اور اس سے زیادہ کھلی بدماشی کیسے ہو اور کس طرح، کون سی زبان میں تمہیں کہے تو کوئی سمجھ آئے گا؟ سفارت کاری نہیں ہے، یہ بدماشی ہے اسرائیل کری جا رہی. یار میں تو رپورٹ کر رہا ہوں بابو، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بدماشی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میں تو صرف آپ کی آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب یہ کلپس دیکھ لو. اس میں ٹرمپ نے جو الفاظ کہے ہیں، اس کے بعد اس نے جب یہ بات کہی کہ جی وہ 2 اسٹیٹ سولوشن، اس نے کہا میرے سامنے بڑا عظیم آدمی بیٹھا ہوا ہے، عظیم خیال، اور یہ اس کو بتاؤ کہ یہ کیا کہتا ہے. ہاں اسے پوچھو. اور اس کی ہاں میں میری ہاں ہے.
اب آپ اس کو سفارتی غنڈہ گردی کہہ لیں یا ویسے ہی غنڈہ گردی کہہ لیں، حقائق کا سامنا کریں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی نہیں ہوگا، یہ کم از کم کہتے ہوئے عدنان پلیز برا نہ ماننا، مجھے ایسے یعنی پاکستانی فن خان جو ہے نا وہ بالکل پسند نہیں آتے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کبھی نہیں ہوگا، مر جائیں گے. او بھائی، میں جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے تم پیدا ہوئے ہو، کیا تمہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے؟ کہاں بچپن سے پیدا ہوتے ہی سنا ہے. اس شاہراہ کے بغیر 2021 سے زندہ ہے یا نہیں؟ تو برائے مہربانی اس بات کو سنجیدگی سے لے. لیکن یہ جو وہ پلان بتا رہا ہے 6 لاکھ افراد کو خیمہ بستی میں یہ بسانے پلان کا، اگر ایگزیکیوٹ ہوا، غزہ چھین لیا، غزہ والوں کو نکال دیا، تو کہیں سے تو کوئی ریئیکشن آئے گا نا سر. کہاں سے؟ کو برڈن اسرائیل پہ جائے گا نا. بہت بڑا جلوس نکلے گا کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں. آگے بات. او بھائی، میں 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے ابھی تک وہ نعرہ یاد ہے. 1967 کی عرب اسرائیل جنگ ہو رہی تھی، ہاں، تو ہم بھی جذبات میں چلے گئے. مار روڈ پہ لڑکوں کا جلوس نکلا ہوا تھا، بڑی سول سوسائٹی نام نہاد نکلی ہوئی تھی. تو وہاں پہ ہم نعرے لگتے تھے یاسر ناصر یا حبیب. ناصر ہو گئے جو ان دنوں مصر کے انقلابی صدر تھے، تو یاسر اپنے ہو گئے جی فلسطین کے. یاسر عرفات. فضل فضل تل ابیب، آؤ آؤ تل ابیب کی طرف بڑھ. اب ہم ریگل چوک کی طرف اپنی طرف سے تل ابیب کی طرف بڑھ رہے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ ساڈا یعنی مسجد اقصی بھی لے گئے نا، اللہ بھلا کرے. یروشلم اور ویسٹ بینک. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ کیسے ہوگا آج کے زمانے میں، سفارتی زمانے میں، یہ وہ فلانڈ مارک، پلیز. ہیومن رائٹس، یورپی یونین، یہ سارے ان کے یار بھی ہیں نا. کون سی یورپین یونین، کون سا ہیومن رائٹس، کہاں ایسے یہ سب یہ کہنے کی باتیں رہ یہ گئی آوازیں ہیں. ہوتی رہیں گی، یہ اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کر لیں گے. چلیں بابو جی اللہ مجھے کرے بتائیں AID ختم ہوئی ہے یا نہیں؟ امریکن ایڈ ختم ہو گئی. اچھا، یونیسیف کو فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ بھی بند کر دی سر. یونیسکو کو ہو رہی ہے، وہ بھی بند کر دی. تو کہاں گئے ہیومن رائٹس اور یہ وہ سب کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں. 2-4 ملک رہ گئے ہیں وہ بھی چند دنوں میں. آپ دیکھنا جرمنی میں جس شدت سے نسل پرستی آ رہی ہے AFD پارٹی کی صورت میں، لندن میں وہ ایک یعنی برطانیہ میں نیل فراگ وہ جو ہے وہ اٹھ کے آ رہا ہے. تو بابو ہم وی آر ریٹرننگ بالکل 1940 کی فضا میں ہے. تو اسرائیل اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرے گا، وہ کسی اکارڈ کو نہیں دیکھے گا، کسی ڈپلومیٹک خالی نارمز اسرائیل کو نہیں، خالی with اسرائیل. total backing of Mr. Trump. ٹرمپ کو مل کیا رہا ہے اس سارے چکر میں؟ غزہ میں تو نہیں، غزہ میں تو یہ اگر یہ والا پلان جو آپ گفتگو ہوئی ہے دونوں کے درمیان، وہ تو ٹوٹلی جا رہا ہے اسرائیل کے پاس، اس میں امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کس نے کہا آپ کو؟ اس موضوع پہ تو گفتگو ہی نہیں. ان کا تو ایک انہوں نے تو 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے. نام غلط، تم کیوں نہیں؟ میں تمہیں بار بار کہتا رہتا ہوں یار، اب اتنے دن ہو گئے مجھے تو سمجھ میں تو وہی گل کراں گا نا سر. نہیں، اس طرح نہ اس کو یہ تم اپنے ڈیفنس میں اب کرنا چھوڑ دو. بہت دن ہو گئے اب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں. اس گفتگو میں درخواست ہے، واضح یہی ہو رہا ہے کہ اسرائیل ہی پردان ہے. انہوں نے کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا. انہوں کا بیسک پوائنٹ کیا ہے کہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کروانا ہے. اس کا منصوبہ یہ ہے کہ جو بچ جائیں گے بیچارے، ابھی ہماری غزہ کا ہوگا کیا یہ بات میں چلیں. ایک جو بڑی اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے انہیں خوش بھی کیا امن نوبیل ایوارڈ فار پیس کے لیے، اسے ہم نے بھی کیا ہوا ہے. یار دیکھو اس کو، یہ ذرا ایک ہمارے ہاں تھوڑی سی زیادتی ہو رہی. جہاں تک ہماری بات ہے تو بھائی بہرحال ہماری جو انڈیا کے ساتھ ریسنٹ وار تھی جو 87 گھنٹے ابھی تک چلی ہے، وہ بہرحال ایٹمی جنگ میں بدل رہی تھی. کوئی پسند کرے یا نہ کرے، اس حقیقت کو مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آپ کو میرے بھائی ریئلسٹک ہونا چاہیے. آپ وہ خیال کی دنیا سے باہر نکلے. ٹرمپ جو ہے یہ خوشامد پسند کرتا،
اور یہ بات فیکٹ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے معاونین سے مسلسل فون کرواتے ہوئے یہ جنگ بند کروائی. یہ فیکٹ ہے. اب تو خیر ہندوستان بھی کہیں نہ کہیں مان ہی گیا نا. یہ سب مان رہے ہیں یار. وہ بھارتی وزیر خارجہ نے نہیں کہا کہ میں موجود تھا جب جے ڈی وینس نائب صدر نے مودی سے گفتگو کر رہا تھا. اسی لیے تو مودی کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. اب اس کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا چلو یار ہم ذرا اس کی. اچھا، اور میں تمہیں بات بتاؤں، 10 سیکنڈ. میں تمہیں قسمیاں کہہ رہا ہوں، ایک اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار پاک بھارت جنگ ختم ہونے کے 2 دن بعد انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیوں نہیں کر رہی. خدا کی قسم سے ابھی وہ ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات بھی کی بھی دور دور خبر نہیں. تو فرمائشاں تو جا رہی ہیں. میں تمہیں قسمیاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور اس کے بوقت ضرورت اگر ہوئی تو 4 گواہ بھی موجود ہیں. مطلب وہ تھنگ آئی ہے آسان ہوئی، جن میں 2 سینئر ترین صحابی شامل. چلے انہوں نے مجھے ایڈریس کیا خاص طور پہ، وہ چونکہ وہ بابا کبھی وہ نہیں کہ بابا ذرا تو تم سمجھا کر ساڈا صدر چاہ رہا ہے کہ تسی سر نوبل کبو نے جنگ رکوائی. ان کی خواہش پر ہم نے اعلیٰ رول پلے کیا. ٹھیک ہے، میں آپ ویری فائن. ٹائم ختم ہو گیا. اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار. چلیں ویری رائٹ. ایک بریک جی. ویلکم بہنوں صاحب. آج عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی، اور پھر علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. جو بہنوں سے ملاقات ہوئی اس میں عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل سے بیٹھ کے وہ عوامی تحریک جو شروع ہونے جا رہی ہے اس کو وہ خود لیڈ کریں گے. اور میڈیا نے جب سوال پوچھا کہ کب ہوگی تو آپ نے انہوں نے کہا نہیں، یہ پلان ہم نہیں بتائیں گے، ہمیں پتہ ہے وقت آنے پہ بتایا جائے گا. یہ ضرور کہتے ہیں کہ 5 اگست کو وہ اپنے پیک پہ ہوگی. تو جس طرح کی گفتگو آج علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے، جس طرح کی گفتگو، مجھے یہ فیل ہوتا ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی تیاری بھرپور ہے سر اس طرح تحریک کو لے کے. یار پرابلم یہ ہے عدنان کہ علیمہ بھی مل کے آئی ہیں. نہیں ہوتا یہ ہے کہ بہنیں ملتی ہیں، بہنیں مل کے آئیں. انہوں نے پوری رپورٹ کی کیونکہ علیمہ بی جو ہیں وہ فیملیئر ہیں صحافیوں سے. پھر انہوں نے ظاہر اتنے عرصے سے گفتگو کر رہی ہیں، ٹو فیس دا پریس کی اسکل ان میں ڈیولپ ہو گئی. ٹھیک ہے نا بات. اب وہ یہ فرما رہی ہیں، اب وہ تو خاندان کی رکن ہے نا، وہ تو ان کی بہن ہے. اور ظاہر ہے بہنوں کے وہی جذبات ہوتے ہیں جو انہوں نے جس طرح وہ ایکسپریس کرتی ہیں یا ان کی دونوں بہنیں کر رہی ہیں. ٹھیک. اب تحریک انصاف جو ہے اس کی قیادت سپرد کی گئی ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو. وہ میں نے اور آپ نے نہیں دی ہے، وہ بھی انہی صاحب نے دی ہے جن کی رہائی کی تحریک ہے. ان کے ٹکر یہ چل رہے ہیں. ایک طرف تو یہ بات چل رہی ہے کہ علیمہ بی کی ملاقات ہوئی ہے میرے خیال میں بیرسٹر گوہر صاحب کی، اور ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے 1 on 1. وہ یہ کہہ رہے ہیں کوشش ہے کہ بات چیت کا دروازہ دوبارہ کھلے. یہ طے ہو گیا کہ پہلے بھی کھلا وہ یار وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب بہت دنوں سے اب وہ بند ہے دوبارہ کھلے. تو اب کوشش ہے کہ بات چیت کا دروازہ دوبارہ کھلے. یہ گوہر صاحب کہہ رہے ہیں. اب فرض کیجئے آپ ایک عام پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ 2 بہنیں بھی مل کر آئی ہیں، اور پہلے میں 3 مرتبہ اسلام آباد جا چکا ہوں، بندے بھی لے کر گیا تھا، خرچے بھی ہوئے، شاید میری گاڑی بھی ٹوٹ گئی. 3 مرتبہ میں نے خرچ کیا، میں 5-6 اپنے ساتھ بندے بھی لے کر گیا تھا، بلکہ 2-4 گاڑیاں بھی لے گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہ بزم کی یار سے، یعنی یار کی بزم سے ہر کوئی الگ الگ خبر لے کر آ رہا ہے. نہیں، خبریں میں فرق تو کوئی نہیں ہے. نہیں فرق ہے. کیسے بھائی؟ اگر آپ علیمہ بی کا پڑھیں وہ تو سیدھی سادھی بات کر رہی ہیں کہ وی ہیو اے پلان فار جو ہم تحریک صحافیوں کو نہیں بتائیں گے. فار تحریک، یہ واضح رکھے نا یہاں. اور نہ اور اس میں بھی دیکھو انہوں نے آج ایک نیا کارڈ پہلی مرتبہ کھیلا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے
کہ سب سے پہلے کہ ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے. کہ خان صاحب کے جو دونوں بیٹے ہیں وہ سلمان اور قاسم وہ امریکہ جائیں گے. ہم. مجھے سمجھ نہیں کہ وہ امریکہ اب تو یا تو ان کی بھی ملاقات کا اگر ہو گیا ہے وائٹ ہاؤس میں تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ شکایت لگانے کے لیے اگر تحریک چلانی ہے تو اس کے سیاسی لیے جماعت امریکہ تو جانے ایگزسٹ کا کرتی ہے نا, ان کا اسٹرکچر تو ہے نا امریکہ میں بڑا متحرک ہے, یہاں تو ملاقاتیں ان بھی سے کریں گے. فنڈنگ لیں گے. اوورسیز چیپٹر پہ بات تو مطلب اوورسیز چیپٹر کو انگیج تو کیا جا سکتا ہے. اب اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 5 اگست کو پیک پر آئے گی کہ 2 سال پورے ہو جائیں گے ان کی اور گرفتاری یہ دونوں آئیں گے بھی صحیح, انہوں نے یہ کہا. اور یہی انہوں نے کہا کہ پھر وہ آئیں گے تو غالباً ان کا یہ خیال ہوگا کہ 5 اگست کے قریب یعنی 3 سے 5 اگست کے درمیان ہم. جیسے 10 اپریل 1986 کو محترمہ بے نظیر بھٹو تشریف لائی تھی لاہور, یہ آئے. بے نظیر صاحبہ کا آنا اور ان کا آنا دو ڈفرینٹ باتیں, بٹ ان کے پہنچنے سے نہیں، تحریک کو بابا، ایک کیوں نہیں. اب آپ وہ کہہ رہی ہیں اگر انہوں نے موبلائز بقول ان کے انہوں نے کر رکھی ہے. ان کے بیٹے نے ٹویٹ بھی کیا نا, بھائی، قاسم اگر خان نے آپ- آج ٹویٹ بھی کیا ہے, تو اٹس مین کہ وہ یہ ٹویٹ تو یہ, اور علیمہ خان صاحب 6 صاحبہ کا بیان. اپریل 1986 کو فرض کیجئے آپ اور کہ کسی تھڑے میں بیٹھے ہوتے, میں تو وہاں 8 تاریخ کو چلا گیا تھا, کوئی شخص اس جلوس کا 6 اپریل. جی 6 اپریل, لیکن میں 8 کو گیا تھا, اب 10 کو آئی تھی, اچھا اوکے. میں 8 کی صبح پہنچا تھا. ہم. ٹھیک, اور ظاہر ہے کہ میں گھومتا رہا, میں یہ رائے لے رہا تھا لوگ. سر مجھے لاہور میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا انکلوڈنگ ٹاپ PPP لیڈرشپ جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا اتنا شاندار استقبال. آگئی سمجھ. لیکن اس کے لیے 2 باتیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگی کہ ضیاء الحق صاحب کی حکومت اب کمزور ہو چکی تھی. محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے, انہوں نے بنیادی حقوق بحال کر دیے تھے. یعنی اچھا, اور پریس بھی آزاد ہو چکا تھا. یہ بات سمجھ لیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ توقع نہیں تھی, تو موبلائز کیسے ہوئے لوگ یار؟ یہ تو کامن سینس ہے نا, لیڈرشپ موبلائز کرتی ہے نا. بات موبلائز تم کر رہے ہو کہ جی کل پہنچنا ہے, کل پہنچنا ہے. جہانگیر بدر مرحوم سب سے زیادہ بنیادی طور پر ان کا شو تھا لاہور میں. ٹھیک ہے جی, اوکے. تو یہی ہوتا ہے نا کہ یار ہم 1,00,000 1.5 لاکھ بندہ جمع کر لیں گے, اور ہوا تھا. ارے نہیں بھائی, اس سے بہت زیادہ ہوا تھا. دیکھو میں نے ریگل چوک پر بی کے ٹرک پر کھڑے ہو کر, ریگل چوک باقاعدہ, دائیں جہاں تک نگاہ گئی, بائیں وہ آگے اور پیچھے بندے ہی بندے. ٹھیک, مجھے اس طرح کی تیاری جو ہے فی الوقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ان کی سکتا ہے لاہور میں ہو رہی ہو, گلیوں میں محلوں میں. کیپیسٹی ہے ان میں, کیپیسٹی ہونی چاہیے, لیکن اس کیپیسٹی کو ایگزاسٹ کیا ہے نا پہلے. 3 مرتبہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کو ریسٹ اسلام بھی تو آباد مل آ گیا نا 6-7 مہینوں کا تو ریسٹ. اب وہ ریسٹ ملنے کے بعد کیا اس کنفیوزڈ میسیجنگ کے ساتھ لوگ کریں گے؟ یہاں آپ جاتی کر رہے ہیں, دس از ناٹ کنفیوزڈ میسج. ایک طرف علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں تحریک عمران خان صاحب لیڈ کریں گے, اور بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں دروازہ مذاکرات کا کھلنا چاہیے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, انتظار 2 الگ الگ کام ہیں. سیاسی جماعتیں انگیج بھی کرتی ہیں, اور واحد نعرہ تھا 10 اپریل 1986 کو, ضیاء رہے یا جاوے, تو جواب آتا تھا جاوے جاوے جاوے. ہیلو, سمجھ آ گئی بات؟ آ گئی. اس میں یہ نہیں تھا کہ دروازہ کھلے. کوئی لوگ تو ہوں گے جو بے نظیر صاحبہ کو لائے ہوں گے, جو بیک ڈور چینل مذاکرات ہو رہے ہوں گے کہ کوئی گرفتاری نہیں ہوگی ان کی. وہ محمد خان جنیجو کے ساتھ کر رہے تھے, تو ان کا محمد خان جنیجو کون ہے بتاؤ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کھلے, بتاؤ نا. ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا ابھی تک لب نہیں منسٹر گورنمنٹ. ڈھونڈ لیں گے نا سر. اب دیکھیں خط بھی آیا شاہ محمود قریشی صاحب کا, ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر آ جائیں, وہ ایک ذریعہ بن جائیں اس چیز کا جلوس نکالنے کا. مذاکرات. لیکن 2 مذاکرات اور جلوس 2 الگ الگ چیزیں ہیں, اور دونوں ایٹ اے ٹائم. جلوس کس کے خلاف ہوگا؟ اب اس کا ایک ایجنڈا سیٹ کریں گے نا, بتائیں گے. میں کہ پی ٹی آئی ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے
ایک ادنا طالب علم ہوتے ہوئے سیاست کا، میں نے کل جو کہا تھا کہ کل جو انہوں نے پوزیشن لی تھی نا، دیٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ جب سے تحریک انصاف اپوزیشن میں گئی ہے، فاٹا والی اس میں ٹھیک ہے جی، اس میں خاص طور پر فروری 2024 کے انتخابات کے بعد پہلی بریلینٹ موو جو ہے نا اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے، وہ تحریک انصاف نے کل کھیلی، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی قبائلی علاقوں کو ان کے ساتھ جو پیسے جو ڈیولپمنٹ کے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے، اچھا اب اس کو منگل کرو تم، کچھ علاقوں میں اب آپریشن بھی جاری ہیں، کچھ علاقوں میں طالبان بھی گھسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو آپ جب اس ایشو کو لے کر آگے چلیں تو ایک نئی وہ اس فرنٹ پہ بھی وہ بڑے متحرک ہیں، ہو سکتا ہے اس فرنٹ کو کئی فرنٹ اوپن کرنے ہوتے ہیں نا جب آپ اس فرنٹ پہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے، یہی آپ سیاسی تحریک کے خلاف کیوں ہیں؟ میں خلاف نہیں ہوں بھائی، میں نے تو ساری زندگی میں نے صحافی اس لیے بنا کہ میں سیاسی تحریک کو کور کروں، تو پی ٹی آئی میں نے کب کہا ہے چاہتی ہے تو آپ اس میں کیوں لوگ نہیں، میں اس کے بارے میں تنقیدی جائزہ نہیں لے سکتا، لیں لیکن اتنا بھی تو نہ لینا کہ اگلے پریشان جو کہ بند کر دی۔ میں کون ہوتا ہوں بھائی؟ اگر آپ کی تیاری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مثلا اگر تحریک اگر علیمہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ پہلی ناکام، دوسری ناکام، تیسری ناکام، کہیں چوتھی نہ ناکام ہو؟ یار آپ کا یہ بہت بڑا کارڈ ہے کون سا؟ کہ عمران خان صاحب کے تو ابھی تک تانے ملتے ہیں نا کہ جی اپنے پتر تے لندن بڑا ایس ہوں تو بچیاں نو باہر کٹتا پیا، یہ نہیں آتے تانے، یہی ہے نا؟ یہ آخری کارڈ ہے، دس از یور ٹرمپ کارڈ کہ بوتھ مائی سنز آر کمنگ ٹو گیٹ می آؤٹ، تیاری سے ہونا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں تاکہ اس کا امپیکٹ بڑی مہربانی جی، آپ آج آپ بڑے اچھے موڈ میں ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں جیسے آپ کا میرا اتفاق ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان صاحب کو بھی ہو ہی جائے، وہ تو سکتا ہے نا سر۔ ایک بریک جی۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ صاحب کراچی میں خستہ حال عمارتوں سے لوگوں کو بے دخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے تاکہ کوئی اور عمارت گرے اور مزید جانی نقصان ہو، ایسا نہ ہو، اس کو یقینی بنانے کے لیے تو یہ ایک اچھا اقدام تو ہے ایک طرح سے، بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ دیکھو نا یہ کتنا اچھا ایک اقدام ہے جس کو ایک کتابی نصابی ہے، نصاب کے طور پر پڑھانا چاہیے جن کو گورننس ہے کہ ایک عمارت گرے اس میں 27 لوگ مارے جائیں اور 53 گھنٹے ان کی لاشیں برآمد کرنے میں لگے، اس کے بعد آپ کو اچانک یاد آئے کہ اوہو اور بھی عمارتیں ہیں جو مخدوش ہیں۔ دیکھا کتنا، یعنی کلاسک ایگزامپل ٹیکسٹ بک آف گورننس۔ اب وہاں جو بندے رہتے ہیں نا، اب ان کی زندگی بچانا مقصود ہے، وہ باہر نکالو۔ یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ بھائی انہوں نے اگر پگڑی دے کر رکھا ہوا ہے تو بھائی پگڑی 3 لاکھ روپیہ، 4 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپے، اب وہ سامان سمیت وہ باہر آ گئے، اور وہ کدھر جائیں؟ اب وہ کدھر جائیں؟ اس کے لیے شرجیل میمن صاحب سینئر وزیر بھی ہیں، وزیر اطلاعات بھی ہیں، خود بھی بڑے ابلاغ کے ماہر ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ہر خستہ حال عمارت میں رہنے والے افراد کو متبادل رہائش فراہم کرے۔ تو نکال کیوں رہے ہیں؟ بھائی اس لیے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ان کو سڑک آسمان تلے چھوڑ دو۔ لیکن یہاں پہ میں نے تاکہ نہ ہوگی چھت اور نہ ہوگی، جب میں نے یہ سنا ان کی بات تو مجھے دکھ ہوا، بخدا میرے ہو سکتا ہے حکومت کے پاس اتنے ریسورسز خدا کی قسم سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، مجھے یقیناً میرے دل کو دکھ ہوا۔ وہ جیسے ابھی میں نے تمہیں بتایا نا، فضل تل ابیب، جاؤ تل ابیب کی طرف بڑھے، اسی طرح جب اینٹی ایوب موومنٹ چل رہی تھی اور میرے جیسے بیوقوف لوگ اس میں شریک تھے، آپ اس میں بھی تھے؟ ہاں جی، تو اس میں بھٹو صاحب آگے آ گئے تھے، تو نعرہ کیا تھا؟ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ تو اس وقت مکان کا نعرہ کون سی جماعت نے لگایا تھا؟ پارٹی کا نعرہ ہے یار۔ اوہ کتنا جنرل نالج ہے آپ کا سر۔
میرا جنرل نالج نہیں، میرا تو نہیں میں تو میرے ذہن سے نکلا ہوا تھا روٹی کپڑا اور مکان، یہ تو پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے اور آج تک ہے اس پہ کھڑی ہے پوری جماعت. اچھا اب جیسے آپ کو بات تسلیم کرنی چاہیے، میسو ببلیکل لیول کے سیلاب آئے تھے ان میں، لوگوں کو رکھا، اور کوئی بات اس کو پسند کرے یا نہ کرے، پبلک جی پرائیویٹائزیشن سے انہوں نے مکانات بنوائے نا، بنے. ہاں بنے. اور اس میں جو ایک بہت کمال کی بات کی، جو ان کو اپنا صحیح بات پروپیگنڈا کرنی ہوتی ہے اس کو ہمارے بھائی شرجیل صاحب لفٹ نہیں کراتے، اتنے بڑے ماہر ابلے ہاتھ ہونے کے باوجود، کہ وہ مکانات انہوں نے خواتین کے نام لگائے، ورنہ کیا ہوتا ہے وہ مرد کا چل نکل میرے کرو. ٹھیک، اب یہ بات آپ کو نہیں کہنی چاہیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی وزیر کے منہ سے ہو سکتا ہے اب کی جماعت نے نعرہ ہی بدل دیا ہونا. نہیں تو یہ کہنے کہ وہ اپنا جی بھٹو دیوانہ آدمی تھا، ہم تو یہ تو بس ٹھیک ہے، اور اسی لیے پھانسی لگا، اور وہ تھا ہی اسی قابل، انہی نعروں کی وجہ سے پھانسی لگا، لہذا ہم نے سبق سیکھ لیا، یا پھر یوں کہہ دیا جسٹیفائی کریں نا، یہ تو پارٹ کہہ دیا کریں. ارے اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں یو ٹرن لیا جا سکتا ہے. نہیں یو ٹرن نہیں، آپ کہیں کہ وی آر بینگ ریئلسٹک. بھٹو صاحب نے اس طرح کے نعرے دیے اور بیچارے تقریباً جوانی میں ہی یہ پھانسی لگ گئے، کیونکہ 51 ایئر کوئی عمر نہیں ہوتی کسی سیاستدان کی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو انہوں نے جو میرا دل توڑا سو توڑا. اب گورنر سندھ صاحب وہاں پہنچ گئے، انہوں نے خیر اعلان کیا. اچھا وہ خدا کی قسم سے میری بڑی خواہش ہے تو تم دیکھو، تم ویڈیو دیکھو، گھروں سے نکلے ہوئے کاش کہ میرے پروڈیوسر کے پاس ہوتی، مجھے پتا ہوتا کہ تم نے یہ بات لانی ہے. اس میں کیا ہے؟ وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں گورنر صاحب بغدادی کے علاقے میں، لی مارکیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تر کراچی کا. میں گیا نا سر تو شو کی طرح جا کے لی مارکیٹ تو اندر آگے، لی مارکیٹ سے اندر جاتے ہیں، خیر وہ آتا ہے بغدادی. بڑا بہت سر میل اور گند اور کچرا وہاں پہ. اس سارے میں انہوں نے حبس کے اس موسم میں ٹائی لگائی ہوئی ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے یوں، اور یوں کر کے ہے، تو ان کے لیے پھر نعرے لگ رہے ہیں، گورنر سندھ زندہ باد، گورنر سندھ. وہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں متاثرین کو 80 گز کے پلاٹ دوں گا. اعلان تو کیا نا. اچھا یہ نہیں، لیکن یہ کون، یہ یعنی فیڈرل حکومت کی زمین کراچی میں ہے کوئی؟ نہیں گورنر ہاؤس تو ہوگا نا. نہیں کیسے، یعنی گورنر ہاؤس میں سے 80 گز دینا کوئی جگہ نہیں کیسے؟ کیا تم نے گورنر ہاؤس دیکھا کراچی اندر گئے ہو کبھی؟ وہ جگہ ہوگی نا، گورنر ہاؤس ہے یار. کو یار اینا کو جگہ گورنر ہاؤس ہے، وہ پرانا یہ اس زمانے کا بنا ہوا گورنر ہاؤس نہیں ہے جو اب انگریزوں کا جو گورنر ہوتا تھا. وہ کیونکہ کراچی جو ہے یہ تو اس وجہ سے آباد کیا تھا، ارے گوروں نے کراچی اس لیے آباد کیا تھا دوسری عالمی جنگ میں، جب انہوں نے دیکھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ بامبے جو ہماری واحد، تو ایز این الٹرنیٹو پورٹ اس کو آباد کیا تھا. اچھا سمجھ آئی نا بات؟ تو اس میں وہ کلونیل وہ جو اس قسم کی بڑی بڑی بلڈنگیں وہ نہیں ہے جو ممبئی میں ہے، ویسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس اپنا کوئی رقبہ ہو نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پوری ہاؤسنگ سوسائٹی ان کی ہو. پوری انہوں نے کہا صرف متاثرین جو یہ لی مارکیٹ میں بلڈنگ گری ہے. ابھی تک مجھے جو اپنے دوستوں کے ساتھ شکایت ہوتی ہے، ہمارے صحافی دوست سارا کچھ دکھا دے، اچھا اور ان کے ارد گرد بیچاری مکھیاں بن بنا رہی ہیں، خواتین کھڑی ہیں نعرے لگائے ہوئے، وہی جو بیچارے اپنی لیاری کے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ یار چلے، اور اس میں وہ ٹائی لگا کے، یار خدا دا واسطے تو یہ نہیں کہ لیاری جاتے ہوئے ٹیسوری صاحب، ٹھیک ہے ماشاءاللہ پہلے دفعہ گئے ہوں. اب نہیں جی کیا انہوں نے کی، یعنی کہ کیا، یعنی کہ مسوا بازار کراچی کا کہاں ہے، آگے کھارا دار کے آگے، یہ جو بیسیکلی یہ نگینوں اور سونوں کا کام ہی کرتے ہیں نا ٹیسوری صاحب. سمجھ گیا نا بات کو؟ ہیلو ایسے نہ کریں مجھے. ان کے کمرے میں اے سی، دفتر میں اے سی، گاڑی میں اے سی، اور اے سی بھی ایکسٹرا. ادھر بھی اچھا ساتھ چل رہا تھا یوں کر کے، ادھر نعرے لگا رہے پسینے پوچھو. اچھا اب وہ یہ کہ 80 گز کے پلاٹ دیں آپ بجائے اس کے کہاں سے آپ نے صحافت میں نقص ضرور نکالنا تھا، اور رپورٹنگ کا مسئلہ صرف ایپ نکالنا نہیں ہوتا. ہم لوگوں کا کام ہے سوال اٹھانا. میری طرف میں جاننا چاہتا ہوں یہ 80 گز جو ہے
یہ وفاقی حکومت دے گی. آپ نے پوری خبر نہیں پڑھی نا, آپ نے جذبات میں ہیڈ لائن پڑھی. اچھا جی چلے بتائیے. میں نے پوری خبر پڑھی, میں بڑا توجہ سے پڑھتا جی ہوں. پوری توجہ سے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے متاثرین ہیں ہاں اس لی مارکیٹ والی بلڈنگ کے, وہ کتنے ہیں؟ وہ مجھے نہیں پتا نا وہ کتنے بس ہیں. تو مجھے بھی نہیں پتا, اس لیے کہ ہمارے جو دوست رپورٹنگ کرتے ہیں اس میں انہوں نے بھی یہ ڈبلیو نہیں بتانا پسند کی کہ ہاؤ مینی پیپل. اچھا اینی وے, انہوں نے کہا فوراً پہنچیں گورنر ہاؤس اور وہاں اپنا نام لکھوائیں. نام لکھوایا تو اس میں 80 گز مل جائیں گے آپ کو. یار نام لکھوانے میں تو 80 گز نہیں ہے نا, 80 گز کہیں یوں کر کے پوائنٹ آؤٹ ہو گیا کہ جی یہ 80 گز آپ کے ہوئے. سر میری طرف سے اب وہ 80 گز جو ہیں سنو, اب یہ وہ فر والا لانگ کوٹ پہن کے چلے جائیں, کم از کم 80 گز دے تو رہے ہیں نا. وہ میرے پیارے, لیکن کون سی زمین سے؟ اپنی نجی زمین سے. فرض کریں ان کے پاس 125 ایکڑ اراضی ہے کراچی میں, ہو سکتا ہو وہ بھی بڑے کاروباری آدمی ہو ہیں. سکتا ہے کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایسٹس ہوں نا, گورنر کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا سر. فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں نا, تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 2 طریقے ہیں. ریلوے سے دے دیں, ریلوے کے پاس بھی جگہ ہے. کبھی وہ ریلوے کی زمین ایئرپورٹ کی جگہ بھی دے سکتے ہیں. ایئرپورٹ کی دے دیں, یا پھر یہ کہ نیوی کو کہیں کہ آپ ایسا کریں جیسے ہالینڈ میں ہوتا ہے کہ سمندر گیا آپ ایسا کریں کہ 80 گز کے پلاٹ اتنے لوگوں کے لیے بنا. یہی ہے نا ان کو طریقہ, تو نہیں مطلب یہ کہ یہ سیدھا سادہ ایک نمبر ٹانگنے کا پوائنٹس کو لے جی ٹسوری صاحب, بجائے عوام کی مسائل پر حملہ کرنے کا حل کرنے کے بارے میں کافی نہیں سر. ٹسوری صاحب یہ چیلنج ہے آپ کے لیے, آپ نے نصرت صاحب کو اس بات میں مجبور کرنا ہے کہ وہ آپ کو تھینک یو کہہ سکیں. آپ نے یہ 80 گز جو ہے وہ ہر صورت ان متاثرین کو دینا ہے, اور جتوں مرضی کر کے دو, کسی دن منت ترلا کر لو, 50 گز 40 گز دے دو, پر دے ضرور دو تاکہ آپ کی کمٹمنٹ پوری ہو. اور نصرت صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.